لائیو میں کھایا جا رہا ہے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ چھویں بادشاہ کو فرمان ہے اگر کوئی شیعہ ہم پر خوش ہو کے درود بھیجے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ درود ایک پڑھیں مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ چلے اس طرح سے درود پڑھیں آپ کے ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد علی نعرہ محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ علی کا بھی خالق ہے اس طرح جواب دیں اگر جبرائیل آسمان پہ ہے تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان نعرہ حیدری، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بشیرت المصدق نذیرت المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ الْمَعْصُومِین، خاندان سیدہ پہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں سارے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ اگر آپ بیدار ہو گئے ہیں تو میں فقرہ اگلا بھی پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ مالک آپ کا بات رکھے۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و مناقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی برنگی کو بہاروں سے، سنگلات چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے۔ تمام تر درود و سلام اللہ کے المصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان، یعنی بے زر کو ابو زر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس، شمس کو شمس تبریز، جو اب تک خاموش ہے آسان لفظوں میں ثاقب حسین حیدری کھانے وال کی اس تاریخی مجلس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہے، تمام در درود و سلام اللہ کی ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، آسی کو دیکھا تو ہور بنایا۔ دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا اللہ، شہراتوں پہ ستارے تراشنے والا اللہ، باندھ شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کر دینے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کر دینے والا اللہ۔ کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عشق میں ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھا کرتے۔ محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو
خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ بترک محمد و اہل بیت محمد اس ذکر کے صدقے میں آپ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. بانیان جشن کا یہ تمام تر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت پاک بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بہت ہی قابل احترام، قابل عزت بھائی زیگم عباس صاحب، ان کا زیر اہتمام مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جتنے بھی عزادار ہیں گھر سے چل کے مجلس حسین میں آئے ہیں، مالک آپ کا ہر قدم کا ثواب آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. میرے مالک جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد علی اصغر عطا فرما. آمین کہا کرو. آمین کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ چوتھے معصوم کا فرمان ہے اگر کوئی شیعہ ہمارے دشمن کے جنازے پہ آمین کہے مجبوراً ہم 14 کو جنت دینی پڑتی ہے. ہاتھ اٹھا کے بیٹھنا امام کی سنت ہے، اور دعا قبول کرنے والے 14 معصومین اس وقت یہاں موجود ہیں. بسم اللہ. آمین سارے کہہ لینا. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کے پردے کی حفاظت فرما. ہر تھکی، ہر اٹھی ہوئی آنکھ کو 12ویں آقا کی زیارت نصیب فرما. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اگر آپ زحمت نہ فرمائیں تو یہ مجلس تھوڑی تھوڑی خالی سی نظر آ رہی ہے، مجمع تھوڑا تھوڑا. اگر آپ تھوڑا سا آگے آ کے تشریف فرما لیں، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ. آپ ہی آ جائیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اللہ یا رسول اللہ. اجازت ہے نوٹ کی سن لیجیے. بسم اللہ. خیر ہوئے. سب سے پہلے آمد باب الحوائج سرکار بقیت اللہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی آمد تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. پہلا فکرہ کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو یقیناً یہ فکرہ ضائع نہیں ہوگا. میرا دل چاہتا ہے کہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے فضائل ہی پڑھے جائیں، کیونکہ چوتھے معصوم کا فرمان ہے اگر کوئی شیعہ جس کو اپنے امام کے زمانے کی معرفت حاصل نہ ہو، اگر وہ مر جائے تو سمجھنا وہ جاہل ہو کے مرا ہے. سندھ کا ایک مومن تھا، اس کا ایک معمول تھا. وہ جب بور تو نہیں ہوگی سرکار، وہ جب سوتا تھا تو وہ اپنے سرانے کے نیچے تلوار رکھ کے سوتا تھا. کسی سائل نے پوچھا سمجھ نہیں آتی، جدید اسلحے کا دور ہے، یہ تلوار سرانے رکھ کے کیوں سوتا ہے؟ مومن خوش ہو کے کہتا ہے جس دور کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ تلوار کا دور ہوگا. بولا کرو ذکر میں ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہوتی ہے. جس دور کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ تلوار کی سمجھ نہیں آتی. جدید اسلحے کا دور ہے، تلوار سرانے رکھ کے سوتا ہے. فرمایا میں اپنے امام کے انتظار میں ہوں. بے شک بے شک. جی انتظار عبادت ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تلوار سرانے رکھ کے کیوں سوتا ہے؟ اس نے کہا میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ سرکار کا ظہور کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور سرکار مجھے بلا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں تلوار ڈھونڈنے میں بھی وقت ضائع نہ ہو. مالک آپ کا بال رکھے زائد بھائی، مولا آپ کا بال اشاد رکھے. تلوار
وقت ضائع نہ ہو۔ تو جی پہلا فقرہ پڑھنے لگا، اگر آپ نے اس فقرے پہ توجہ فرما دی تو یقیناً میرے 7 گھنٹے کے آنے کا سفر پورا ہو جائے گا۔ توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ ایسے نہیں جیسے ذکر میں بولا کرتے ہیں، میں بہت چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین پاک سرکار کا، آپ سے صرف توجہ کی اپیل ہے، جبر نہیں بولنے پہ، جتنا دل بولے تو بولنا ویسے ہے جیسے ذکر میں بولا کرتے ہیں۔ وہ آخری عزادار جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ سے صرف توجہ کی اپیل ہے، ذاکرین سے لے کر بھائی جان زیگم بھائی آپ سے خصوصی دعا چاہیے۔ توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ توحید کی جان، یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے۔ چوتھے فکرے پہ دل بولے تو بولنا ویسے ہے جیسے ذکر میں بولا کرتے ہیں۔ توحید کی جان، چاچو منور آپ سے خصوصی دعا چاہیے۔ توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے، ذرا بول اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ آپ کو بات رکھے یار، آپ کو بادشاہ رکھے دے توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ اچھا، ہم علی والوں پر یہ اکثر تہمت لگائی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے شیعوں کو، 14-15 شعبان کی درمیانی شب ہوتی ہے، کاغذ قلم دوات زعفران لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی صاحب نے کہا کہ جی سمجھ نہیں آتی، آپ ہر سال خط لکھتے ہیں، کبھی جواب بھی آیا ہے؟ بسم اللہ۔ میں نے کہا عقل کا علاج کرا، کوئی شریف آدمی کسی کو خط لکھے، جواب نہ آئے، آئندہ سال پھر لکھے گا؟ نہیں جی سمجھ نہیں آتی، آپ خط لکھتے ہیں۔ میں نے 4 فکریں اس کو سنا دی، میں نے کہا صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ، ہم عریسہ دریا کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، بزرگوں کو تو پتا ہے۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ، صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ، کیوں کرنا اس کو خط لکھے؟ دریا کی معرفت مشکل میں جو مدد کرے دریا کلی کے ساتھ۔ مشکل میں جو مدد کرے دریا کلی کے ساتھ۔ تو امام زمانہ کا فضائل ہو گیا، 1-2 بھائیوں نے مجھے حکم کیا تھا سرکار علی اکبر علیہ السلام کا فضائل سنانا، درود پڑھ دے مل کے۔ پوری کائنات میں 18,000 عالم میں چرند پرند حیوانات و نباتات سے ہٹی اس دنیا میں سورج چاند ستاروں اور سیاروں سے مزین اس کائنات میں چہروں کے سمندر میں انسانوں کے تلاطم میں اللہ کے آسمان کے نیچے اس پوری کائنات میں جسے توحید غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی جان میں نے فکرہ بغیر کسی تشریح کے بغیر کسی وضاحت کے پڑھ دیا، اب اگلے فکرے میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کون کہاں تک سنتا ہے، کون کتنا بیدار بیٹھا ہو، جسے توحید غور سے دیکھے یا علی مشکل کشا علی مجھے ہمت دینا میں اس معیار پہ پہنچ جاؤں جہاں ان کا معیار سماعت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے، یقین جانیے۔ جسے توحید غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔
حسین کی نظریں جس کا طواف کرے اسے علی اکبر کہتے ہیں. بولا کرو یار ذکر میں بولنا کرتے ہیں. جسے توحید غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں. حسین کی نظریں اب دیکھیے گا فکرہ جاتا کہاں پر ہے. حسین کی نظریں جس کا طواف کرے اسے شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں. بادشاہ کی آمد کیسے ہوئی؟ سرکار علی اکبر علیہ السلام دنیا میں کیسے آئے؟ وہی ان 4 فکروں میں بتانا چاہتا ہوں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا. میں نے پہلے کوئی نہیں کہا، کوئی زبردستی نہیں کی، لیکن اس فکرے پہ بولیے گا ضرور. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یا علی مشکل کچھ آلی. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. یار آپ کو آباد رکھے مولا، مولا آپ کو آباد اشاد رکھے. اس مقام کو غدیر خم کا مقام سمجھتے ہوئے، سلیمان مزاج ہوتے ہوئے، ابو ذر حیثیت ہوتے ہوئے، جذبوں کا جوان کر کے آسمان تک پہنچانے کے لیے نعرہ حیدری. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، شہزادہ علی اکبر، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. ورنہ مشکل تھا، لگ گا بابا. اچھا، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. 4 فکرے اور سناؤں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر ضائع ہو گئے تو یہ 100 روپے کا نوٹ اس کو واپس دے دوں گا. اگر سارے بول پڑے تو 100 اور لوں گا. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، عالم دوسرے دو عالم کا سکندر ہونا. اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا. مالک آپ کو بات رکھے یار، دے دے آپ کو بات اشار رکھے. کوئی غم نہ دیکھیں اس ذکر کے صدقے میں. اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا. 4 فکرے شہزادہ علی اکبر بادشاہ کے نام کے 4 حرف، الف، کاف، بے اور رے. میرے استاد محترم شہید محسن نقوی صاحب، انہوں نے ترتیب لکھی اس نام پہ. وہ لکھتے ہیں اکبر علی سے امن ازل کی اٹل ازا. دیکھیے بولنا نہ بولنا آپ کے مقدر کی بات ہے. یہ فکرے ایسے ہوتے ہیں اگر ضائع ہو جائے تو دکھ بہت ہوتا ہے. اکبر علی سے امن اٹل کی اٹل ازا، اور کاف کبریا کے قلم کی ہے کہ کشاں، بے برگ بار بخت بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ اور راحت ہو رفت رئیس جا. اکبر کے نام سے نور کی قسمت جمع ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت جمع ہوئی. مالک آپ کو بات رکھیے. اکبر کے نام سے نور کی قسمت جمع ہوئی، اکبر کا نام لے کے. میں نے امام حسین پاک سرکار کا آخری خطبہ میدان کربلا میں پڑھا. یقین جانیے ایسے فکرے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا نظام بن گیا. امام حسین علیہ السلام کا جو آخری خطبہ ہے میدان کربلا میں 9 لاکھ کے ساتھ، امام حسین فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہوئے ہو، حالانکہ میں تمہارے ایک سوال پہ تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. ورنہ میں نے اب شروع کیا ہے، چاہے آپ کی توجہ ہو چاہے نہ ہو. مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہوئے، حالانکہ میں تمہارے ایک سوال پہ تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. کیا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ماں ہماری منزل ہے، کہکشاں ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں، ستارے ہمارے راہ گزر ہیں. بادشاہ نے ایسا فکرہ فرمایا قیامت تک کہ
پہ یزیدیت کے منہ پہ تماشا ہے. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، کہکشاں ہماری راہگزر ہے، بلک ماں ہماری منزل ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں. بادشاہ نے فرمایا ہمیں پہچانو، ہم وہ ہیں جو حالت رکوع میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. آپ یہ بھائی دیر تک آباد رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم وہ ہیں جو حالت رکوع میں قبلوں کا رخ تبدیل. اسی بادشاہ کا بیٹا 9 لاکھ فوج کے سامنے آیا. واہ جی واہ. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے 9 لاکھ کو دیکھا. غور سے ہم شکل پیغمبر نے دیکھا تو 9 لاکھ کے چہرے زرد ہو چکے تھے. شہزادے نے جو پہلا فکرہ فرمایا، مجھے میرے بابا وقت کے امام نے حکم دیا ہے اکبر جاؤ اور لڑو، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا محبوب لڑتا تو لڑتا کیسے ہے. شہزادہ میدان میں آیا، بس آخری 6 فکرے اور اس کے بعد کہا. شہزادہ میدان میں آیا اور شہزادے نے اپنا تعارف کروایا. وہ تعارف سنیے گا. اور یا علی مجھے معلوم ہے میرے بابا نے مجھے بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب لڑتا تو لڑتا کیسے ہے. میرا محبوب یا علی مشکل کشا علی، مجھے ہمت دینا میں وہاں پر بڑھ جاؤں جہاں ان کا معیار سماعت ہے. میرا محبوب لڑتا تو لڑتا کیسے ہے. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہزادے نے پہلا فکرہ فرمایا، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. اکبر ہوں نا ہون چپ کر گیا جڑا بندہ میں سر تے آوے سا. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شہاب سے 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں شربسر شبیہ پیغمبر ہوں جان لو. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. جس کے اندر ولایت ہے بولو حیدری.